الكتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ربیع الاول کی آمد ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کا آنا پوری کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت تھا۔ ربیع کے معنی بہار کے ہوتے ہیں، اور ربیع الاول کے معنی پہلی بہار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے جو حالات تھے، جاننے والے اس بات سے واقف ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کی بعثت سے پہلے جو حالات تھے وہ زمانے جاہلیت کہلاتے تھے، یعنی ایسے کام اس وقت انجام دیے جاتے تھے کہ جس پر جہالت بھی شرمندہ اور نادم ہو جائے۔ تاریخ میں اس زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا گیا۔ گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تھا، اسے قتل کر دیتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ان دونوں باتوں کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ بیٹوں کو اس لیے قتل کر دیا کرتے تھے کہ گھر میں غربت اور تنگی تھی، پریشانی تھی، محتاجگی اور تنگ دستی کے اندیشے سے اپنی صلبی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، جان سے مار دیتے تھے۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے ذلت اور عار کی نشانی سمجھتے تھے، اور غیرت کی وجہ سے اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ان دو باتوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ جہالت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ معمولی باتوں پر جنگیں ہوا کرتی تھی، اور اتنا لڑتے تھے کہ لڑتے طاقت ختم ہو جاتی تھی تو جنگ رک جایا کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر 10 سال 20 سال انتظار کرتے تھے، جنگ کی تیاری کرتے رہتے تھے، افراد سازی کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب لڑنے کی سخت ہمت ہوتی تھی پھر جنگ ہوا کرتی تھی۔ بعض جنگیں ایسی ہیں جو 100 سال سے زیادہ تک چلی۔ عجیب سی صورتحال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر مکمل ہونے پر آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ آپ تنے تنہا تھے، آپ اندازہ کریں کہ آپ اکیلے تنے تنہا تھے، جو ایمان کی دعوت دے رہے تھے، توحید کی طرف، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف، اللہ کے احکام کی تابعداری و فرما برداری کی طرف بلا رہے تھے۔ آپ اکیلے تھے، اور پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی تھی۔ اندازہ کرو، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ صرف مکے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف جزیرۃ العرب کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی تھی، اور اس کفر کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے۔ آپ نے محنت کی، لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، کڑوی کسیلی بات سنی، جان مال دین و ایمان عزت و آبرو سب کچھ خطرے میں ڈالا،
مشرکین نے کون سا حربہ تھا جو آپ کے خلاف استعمال نہیں کیا، لیکن آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، ان باتوں کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں اور اس پر جمے رہیں۔ وَاسْتَقِمْ، استقامت اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ مخالفین اس شخص کو جو حق بات کہتا ہے، سچ بات کہتا ہے، جس کی بات اور جس کا موقف صحیح ہوتا ہے، اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے، مال کا لالچ دیتے ہیں، عہدوں کا لالچ دیتے ہیں، اور جب ان دونوں باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ماضی سے لے کر کے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک چلتا رہے گا، کہ اس شخص کو جو حق بات کہتا ہے، سچ بات کہتا ہے، جس کی بات میں اثر ہے، جس کی لوگ ماننے اور سننے لگیں گے، ایسے شخص کو پہلے مال کا لالچ دیا جاتا ہے، عہدوں کا لالچ دیا جاتا ہے، نہ مانے اس کے قتل کے درپے ہو جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ آپ محنت کرتے رہے اور حق بات اپنا اثر رکھتی ہے، محسوس ہو نہ ہو، دکھائی دے نہ دے، لیکن حق اور سچ بات اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ کی بات کو قبول کرتے رہے اور خاموشی کے ساتھ ایمان قبول کرتے رہے۔ اس وقت نہ نماز تھی، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف اس بات کی دعوت تھی کہ شرک سے، کفر سے ہٹ کر کے ایک اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت کو مانے، بس اس ایک بات کی دعوت تھی۔ اور آپ کہا کرتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو یہ کہو، مانو، دل سے کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو ایمان قبول کرتا، حضور تاکید فرماتے کہ اپنے ایمان کو مخفی رکھو۔ ظاہر بات ہے حالات آئیں گے اور ہر شخص حالات کو برداشت کر لے، ایسا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے، میں نے پیچھے بتایا کہ حضور نے تاکید کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا اور آ کر کے بیت اللہ میں اعلان کیا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ لوگ پل پڑے، اتنا مارے اتنا مارے اتنا مارے کہ مرنے کے قریب پہنچا دیا۔ لوگوں نے بچایا، ورنہ بات ختم ہو جاتی۔ لیکن اکثر لوگ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا اثر لے کر کے آہستہ آہستہ لوگ متاثر ہوتے رہے، اور جنہیں اللہ نے ہدایت کی توفیق دی تھی وہ ایمان قبول کرتے رہے۔ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ آئے اور آ کر ابو طالب سے کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، باپ دادا کے دین کے خلاف نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو روکو، منع کرو۔ اگر ان کو مال چاہیے تو ہم مال کا ڈھیر لگا دیتے، مال چاہیے مال کا ڈھیر لگا دیتے۔ اگر بادشاہت چاہیے تو ہم مکے کا بادشاہ تسلیم کر لیتے۔ عورت چاہیے، جس عورت کی طرف اشارہ کر دے ہم اس کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے یہ کہا کہ بھتیجے، ان بوڑھے کاندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ اسے سہار نہ سکوں، بوڑھا ہو چکا ہوں۔ حضور پوری طرح متوجہ ہو گئے
اور اپنے چچا سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ یہ مکے کے سردار میرے پاس آئے تھے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ تم دین کی دعوت، ایمان کی دعوت، ایک اللہ کی دعوت دینا چھوڑ دو. مال چاہیے مال کا ڈھیر لگا دیں گے، سرداری چاہیے مکے کا سردار بنا دیں گے، جس عورت سے نکاح کرنا چاہو تمہارا نکاح کروا دیں گے، لیکن ان باتوں کو بند کرو، روک دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اپنے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دے اور یہ چاہیں کہ میں اس پیغام کو، اس دعوت کو دینے سے رک جاؤں، تو یہ نہیں ہوگا. میں اپنی بات کہتا رہوں گا، یا تو میری بات لوگ قبول کر لیں گے یا اس پیغام کو پہنچاتے پہنچاتے میں اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن میں اس سے رک نہیں سکتا. حضور کے دل میں یہ بات تھی کہ ایک سہارا تھا سبب کے درجے میں، ابو طالب کا ایک سہارا تھا، ورنہ کوئی آپ کا مددگار نہیں تھا، کوئی آپ کا حمایتی نہیں تھا، کوئی آپ کو لوگوں کے ظلم و ستم سے بچانے والا نہیں تھا. ایک ابو طالب کی شخصیت تھی جس کا لحاظ کر کے لوگ تھوڑا بہت سوچا کرتے تھے. اور حضور نے سوچا کہ اب یہ سہارا بھی ختم ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. ابو طالب نے جب آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پھر حوصلہ اور ہمت دی اور کہا کہ بھتیجے تم اپنا کام کرتے رہو، جو ہاتھ تمہاری طرف اٹھے گا وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ تمہاری طرف اٹھے گی وہ آنکھ پھوڑ دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ دیا. حضور اپنا کام کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آہستہ 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 لوگ جڑتے رہے، تعداد بڑھتی رہی. جن لوگوں کے متعلق لوگوں کو علم ہو جاتا کہ اس نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس پر بھی ظلم و ستم کیا جاتا تھا. حالات انتہائی سنگین ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب وعمر ابن ہشام. اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام کے ذریعے، اسلام کو عزت عطا فرما. حضور نے رات میں دعا مانگی. مشرکین نے رات میں مشورہ کیا دار الندوہ میں بیٹھ کر کے، اور حضرت عمر کے متعلق آتا ہے کہ وہ مکے کے بڑے بھائی تھے، طاقت تھی، سارا مکہ ڈرتا تھا. لوگوں نے حضرت عمر کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ نعوذ باللہ حضور کو قتل کر دے. آپس میں گفتگو ہوتی رہی کہ ہم نے ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کی، مال کا لالچ دیا، سرداری پیش کی، عورتوں کو پیش کیا، لیکن کوئی صورت میں قبول کرنے کے لیے یا رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. مشورہ چل رہا تھا اور مشورے میں کسی نے یہ کہا کہ انہیں قید کر دیا جائے، نظر بند کر دیا جائے. مجلس کے جو شرکا تھے ان میں ایک بوڑھا شخص بھی تھا جسے کوئی پہچانتا نہیں تھا. کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ابلیس تھا. جب یہ مشورہ دیا گیا کہ قید کر دیا جائے تو اس نے کہا کتنے دن قید رکھو گے؟ ان کے خاندان کے لوگ آئیں گے، جیل کا دروازہ توڑ کر کے انہیں نکال کر کے لے کر چلے جائیں گے، اس لیے مسئلے کا حل نہیں ہے. کسی نے کہا کہ شہر بدر کر دیا جائے، مکۃ المکرمہ سے نکال دیا جائے. لوگ اتفاق کرنے لگے. اس بوڑھے شخص نے اختلاف کیا
اور کہا کہ یہ جہاں جائیں گے وہاں یہ کام کریں گے، اور ایک وقت آ جائے گا جب ان کو طاقت مل جائے گی تو پھر مکہ آئیں گے تو تم روک نہیں سکو گے۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ یہ آپ کے قتل کی دوسری سازش تھی، اور جس میں مشورہ یہ ہوا کہ کوئی ایک شخص نہ قتل کرے۔ اس بوڑھے شیطان نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص کو لیا جائے اور یہ سب مل کر کے ایک ساتھ حملہ کر کے قتل کر دیں، تو پھر خاندان بنی ہاشم میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ سارے قبیلوں سے مقابلہ کر سکے۔ ہوگا یہ کہ پھر دیت دینی ہوگی، ہم سب مل کر کے دیت دے دیں گے۔ اس سے پہلے حضرت عمر کو تیار کیا تھا۔ حضرت عمر قتل کے ارادے سے نکلے، یہ واقعہ پیچھے میں اپنی گفتگو میں رکھ چکا۔ اللہ نے فیصلہ کچھ اور فرمایا تھا۔ بہن بہنوئی کے گھر گئے، وہاں جا کر کے دونوں کو مارا پیٹا، دار ارقم آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ دار ارقم میں تھے۔ حضرت حمزہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ حضرت عمر پہنچے، دروازے پر دستک دی، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ حضرت حمزہ نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد حضور سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول مصیبت آ گئی۔ تو حضور نے پوچھا کیا؟ تو کہنے لگے کہ عمر ہے دروازے پر اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر خیر کے ارادے سے آیا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اتار لیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی سے زیادہ خوبیوں میں کوئی برتر نہیں ہوتا۔ آپ سب سے زیادہ جری، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ دانشمند، سب سے زیادہ متحمل۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، نیکی کے ارادے سے آیا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اتار لیا جائے گا۔ حضرت حمزہ نے دروازہ کھولا، حضور آگے بڑھے، حضرت عمر کا گریبان پکڑا اور جھٹکا دیا، پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ رضاکار بننے کے لیے آیا ہوں، ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو باطل کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے مال پیش کرتے، آدمی اپنی بات ختم کر دے، رک جائے، عہدہ پیش کرتے ہیں، عورتیں پیش کی جاتی ہیں، اگر مانا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر قتل کے در پہ ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ تشریف لائے، اور آپ کے آنے کے بعد دنیا میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، اور آج پوری دنیا میں 1/4 سے زیادہ مسلمان ہیں۔ دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں ان میں 1/4 سے زیادہ مسلمان ہیں، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی رہے گی انشاءاللہ۔ ایک وہ وقت تھا کہ آپ اکیلے تھے، تنے تنہا تھے، کوئی آپ کو ماننے والا، آپ کی بات قبول کرنے والا نہیں تھا، لیکن جد و جہد، محنت، کوشش ہوتی رہی، اور دنیا میں اتنا بڑا انقلاب آیا اتنے کم وقت میں کہ نہ آپ سے پہلے ایسا انقلاب آیا اور نہ آپ کے بعد قیامت تک ایسا انقلاب آئے گا۔ انقلابات آتے رہے، بے شمار لوگ قتل ہوتے رہے، لیکن حضور کی زندگی سیرت اٹھا کر کے آپ دیکھو گے، آپ کے تمام غزوات کو آپ دیکھ لیں، 1000 کچھ لوگ قتل ہوئے بس، اور دنیا میں اتنا بڑا انقلاب آیا۔ آج بھی پوری دنیا کے حالات اسی رخ پر جا رہے، امریکہ سے لے کر کے چین تک، دنیا کے ایک کونے، مشرق سے لے کر مغرب تک، ساری باطل طاقتیں متحد ہو کر کے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ، اور ہم لوگ سو رہے۔ کہیں سے کوئی ایسی مضبوط تحریک نہیں ہے
جو ان کی سازشوں کا اور ان اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا مقابلہ کرتا ہو، ایسی کوئی تحریک نہیں ہے۔ باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ لگا ہوا ہے اور حق کا پیغام دینے والے، حق کی آواز دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے میری بات سے کسی کو اختلاف ہو، لیکن یہ میرے احساسات ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن ایک بات آپ سمجھ لیں کہ باطل سے مقابلے کے لیے کسی بہت بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، باطل کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی، آج بھی زیادہ ہے۔ ان کی طاقت ہمیشہ زیادہ رہی، آج بھی زیادہ ہے۔ یعنی افرادی قوت کہو یا اسلحہ اور ساز و سامان کی قوت و طاقت کہو، وہ ہمیشہ باطل کے پاس زیادہ رہی ہے۔ حق والے اس معاملے میں ہمیشہ کمزور رہے ہیں، لیکن ہارے نہیں ہیں کبھی، اس لیے مایوسی نہیں ہے۔ سیرت کا وہ حصہ آپ دیکھیں کہ آپ تنے تنہا تھے لیکن استقامت تھی، کوئی لالچ، کسی طرح کا کوئی خوف آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرا، تمام حالات کا مقابلہ کرتے رہے اور اپنی جگہ جم کر کے کام کرتے رہے۔ اللہ پاک نے حالات بدل دی تھی۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دسیوں تاریخ کے حوالے دیتا۔ ہم ہندوستان کی بات دیکھیں، ایک مثال، اکبر کا زمانہ تھا، اس نے دین الہی کو ہندوستان میں جاری کرنا چاہا، اسلام کے مقابلے میں دین الہی۔ اب ظاہر بات ہے بادشاہت انہی کی تھی، پورے ہندوستان میں ان کی چلتی تھی، کوئی طاقت، کوئی آواز ان کے مقابلے میں نہیں تھی۔ دین الہی کی اس آواز کو عام کرنے کے لیے پڑھے لکھے لوگ اکبر بادشاہ کے ساتھ لگ گئے تھے اور پوری طاقت کے ساتھ دین الہی کو ہندوستان میں پھیلانے کی، عام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایک مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تنے تنہا تھے، سرہند میں ایک جگہ بیٹھ کر کے انہوں نے ہندوستان کے عمرا کو خطوط لکھے، جن افراد کو انہوں نے تیار کیا تھا ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں انہیں بھیجا، وہ اپنی جگہوں پر بیٹھ کر کے لوگوں میں اسلام اور دین کی بات عام کرتے رہے۔ ایک طرف بادشاہ، پورا ملک اور ان کے ساتھ اس زمانے کے علماء سو بھی لگے ہوئے تھے، لیکن تنے تنہا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی کوشش تھی کہ ہندوستان سے اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکا، اسی لیے انہیں مجدد الفسانی کہا جاتا ہے کہ 1000 سال مکمل ہونے کے بعد اگلے 1000 سال میں ان کی جیسی بار آور، ثمر آور کوشش کسی نے نہیں کی۔ ہندوستان اسلام سے خالی ہو جاتا اگر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے تیار کردہ افراد اور ان کی جد و جہد اور کوشش نہ ہوتی۔ اس لیے مایوسی نہیں ہے، آج بھی حالات بہت خراب ہے، پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنے بس بھر جو کر سکتا ہو اسلام کے لیے کرے۔ ہم میں کے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، پتہ نہیں کس کے ذریعے اللہ پاک کام لے لے۔ خاموش بیٹھے رہنے کا زمانہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ ہم میں کا ہر شخص اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام کی بات کو عام کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے، جتنی کوشش وہ کر سکتا ہو۔ یہ مت سمجھو کہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، نہیں، آپ کی اور میری بھی ذمہ داری ہے۔ آپ ایک چراغ تو جلاؤ، آپ اپنے بس بھر کوشش تو کرو، حق بات، سچ بات، موقع محل کے اعتبار سے کہنے کا مزاج تو اور عادت تو بناؤ۔
کی کوشش ہوگی، کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ہماری معمولی کوششیں انشاءاللہ کارآمد ہوں گی، اثر انداز ہوں گی، اور انشاءاللہ اسلام پھلے گا، پھولے گا، پھیلے گا، باقی رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی. اور اس کے لیے ہمیں روشنی ملے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. وہی ہمارے لیے مثال ہے. آپ اکیلے تھے، پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی تھی. آپ سیرت پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا سیرت کیا ہے. عرب علماء میں سے ایک نے کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر مصطفیٰ السبائی، کہ سیرت النبویہ دروس و عبر. سیرت کے تمام تر واقعات کو سامنے رکھ کر کے ہر واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے اس میں کون سی عبرت کی بات ہے. عربی میں ہے، انشاءاللہ اردو میں بھی آ جائے گی تھوڑے دنوں میں. آپ سیرت پڑھیے. ہمارے لیے زندگی، اسلام کی بقا کے لیے طریقہ کار ہمیں سیرت سے ہی ملے گا. لیکن ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے. ان کے مقام و مرتبے کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. 23 سال انہوں نے جو جد و جہد اور کوشش کی اسلام کے لیے، ایمان، توحید، الوہیت اور ربوبیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم میں کہ آج بھری ہوئی مسجد میں سے چند لوگ ہوں گے جنہوں نے سیرت کی کوئی کتاب از اول تا آخر پڑھی ہوگی. معاف کرنا، علماء بھی نہیں پڑھتے، ائمہ بھی نہیں پڑھتے. عام آدمی کے متعلق تو ہم کیا کہیں. سیرت کی کتاب از اول تا آخر پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے. اور آپ کی زندگی کے ہر موڑ سے اور ہر کام سے، ہر گوشے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور برے سے برے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضور نے اگر کوئی کام کیا تو اس کا نتیجہ کیا تھا، کیا ثمرہ تھا، کیا لوگوں کو حاصل ہوا، ہمیں اس پر غور کرنا ہے. نئے طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہے. کام کرنے کے لیے وہی طریقہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بس وہی ہمارے لیے کارگر ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کہنا پڑا، لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. بعد میں آنے والوں کی اصلاح ہرگز نہیں ہوگی کسی بھی طریقے سے، مگر وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو طریقہ ماضی میں گزر چکا، پہلے لوگوں کا جو طریقہ تھا. بس وہی طریقہ ہمارے لیے کارگر ہوگا. کوئی نیا طریقہ ہمیں نجات نہیں دلا سکتا. آج پوری دنیا کے حالات جس رخ پر ہیں، اور خاص طور پر ہندوستان کے حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، بہت تشویشناک ہے. لیکن مایوسی نہیں ہے. جب حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں پھر تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. زمانہ کیسا بھی رہا، حالات کتنے بھی خراب ہوئے، ہوتے رہے، آخر وہ زمانہ آ گیا جس کو زمانہ جاہلیت دنیا کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حالات بدلے. آج ملک کے حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، یہ صرف اسلام دشمنی میں، صرف مسلم دشمنی میں. لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہاں سے کام کا آغاز کرنا ہے. ہم میں کا ہر شخص خیر کی بات، بھلائی کی بات عام کرنے کی کوشش کرے. جس مجلس میں بیٹھے اس مجلس میں کوئی اچھی بات، کوئی خیر کی بات، کوئی قرآن پاک کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنے کی کوشش کرے. اچھے اخلاق عام کیے جائے. سچائی، دیانت داری، امانت داری، پاک بازی، پاک دامنی آپ اختیار کریں. اس میں اللہ نے تاثیر رکھی. جو قوم
پتھروں کو پوچھتی ہے، جانوروں کو پوچھتی ہے، یعنی پتھروں اور جانوروں کو خدائی کا مقام دیتی ہے. آپ کے اچھے اخلاق انہیں متاثر نہیں کریں گے؟ کریں گے، ضرور کریں گے. آپ ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، آپ پاک بازی، پاک دامنی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملے جلیں، لوگوں کا حق ادا کریں، لوگوں کو معاف کریں، بھلی بات کہیں. ہم میں کا ہر شخص اگر یہ کام شروع کر دے انشاءاللہ نفرتیں ختم ہوں گی. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تبدیلی کب آتی ہے؟ جب برائی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے. آج ملک اسی رخ پر جا رہا ہے. کچھ علماء کا یہ احساس ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی تبدیلی. اس لیے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہم اپنی ذات سے کام کا آغاز کریں، ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں جسے زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، لوگ اپنے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، شراب عام تھی، زنا کر کے مجلس میں اس کا تذکرہ کیا جاتا تھا، معمولی باتوں پر صدیوں جنگ چلا کرتی تھی. کسی کا اونٹ پہلے پانی پی لیا، کسی کا اونٹ آگے نکل گیا، اس پر لوگ لڑنے شروع کرتے تھے اور جنگیں لمبی مدت تک چلا کرتی تھی. ایسے حالات تھے. لیکن تبدیلی آئی. کیسے آئی؟ ایک شخص تنے تنہا محنت کرتا رہا، بازار میں چلتے ہوئے دعوت دیتا رہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. پیچھے ایک جتھا چلا کرتا تھا جو کہتا تھا کہ ان کی بات مت سنو، یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے. پورا مکہ محنت کر رہا تھا. باہر کا کوئی شخص آتا تھا تو اس کو منع کرتے تھے، سمجھاتے تھے کہ اس آدمی سے ملنا نہیں، اس کے پاس جانا نہیں، اس کی بات سننا نہیں. سارا مکہ محنت کر رہا تھا لیکن حضور استقامت کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اپنی بات پیش کر رہے تھے. مخالفین کے روکنے کے جتنے حربے تھے، مخالفین جس طرح بھی کوشش کر رہے تھے آپ کو روکنے کی، آپ رکے نہیں. نہ مال کا لالچ قبول کیا، نہ عہدوں کا لالچ قبول کیا، نہ عورتوں کی پیشکش قبول کی. رہے اس عزم کے ساتھ کہ میں یہ کام کرتا رہوں گا، یا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا یا یہ کام کرتے کرتے میں اپنی جان آفری کے سپرد کر دوں گا، رکوں گا نہیں. اگر ہم میں بھی یہ صفت آ جائے اور یہ جذبہ آ جائے کہ ہم بھلائی کو عام کرتے رہیں گے، اچھے اخلاق کو عام کرتے رہیں گے، سچائی ہے، ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، پاک بازی ہے، پاک دامنی ہے، ہم ان صفات کو، ان خوبیوں کو عام کرو، دنیا قبول کرے گی. آج لوگ برائی کر کے تھک چکے. آج یورپ اور امریکہ اور دوسرے بر اعظم میں لوگ برائیاں کرتے 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 تھک چکے. اب ان کو شراب میں بھی مزہ نہیں آتا، نائٹ کلبوں میں بھی ان کی رات گزرتی ہے لیکن ان کو چین و سکون نہیں. زنا کرنے کے بعد بھی من پسند عورتوں کے ساتھ رات گزارنے کے بعد بھی ان کو زندگی کا سکون نہیں. برائیاں کر کر کے تھک چکے. آج زندگی کا چین و سکون تلاش کرنے کے لیے نکلے ایک بہت بڑی تعداد اسلام میں آ چکی اور آنے کے لیے تیار کھڑی ہے. آپ دروازہ کھولو، آپ نیکی، پاک دامنی، پاک بازی، امانت داری، سچائی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی آپ پیش تو کرو لوگوں کے سامنے، لوگ قبول کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہے اور یہی چیزیں ہیں جو سیرت کا خاص حصہ ہے. ہمیں سیرت کی کتاب از اول تا آخر پڑھنا چاہیے اور حضور کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تبدیلی آئے گی. حالات جو جس رخ پر جا رہے ہیں، ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے.
ہندوستان کے حالات بھی بدلیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمیں تن من دھن کے ساتھ لگنا ہوگا، تب بدلیں گے. ہم کچھ کریں گے تب بدلیں گے. ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، ہم بھلائی نیکی خیر خواہی کو سمیٹ کر اپنے ہی پاس رکھیں گے، قرآن پاک میں اور حدیث پاک ہی میں رہنے دیں گے، تو دنیا کبھی آپ کو اچھا نہیں سمجھے گی. اسی لیے ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے. سیرت کے مہینے، ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے. میری کوئی بات آپ کو یاد رہے نہ رہے، لیکن ایک بات آپ یاد رکھنا کہ کوئی بھی سیرت کی کتاب از اول تا آخر مکمل پوری توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں. اور سیرت سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا. ایک اکیلے تھے، پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی تھی، لوگ کیوں اتنی بڑی تعداد میں ایمان قبول کر لیے. آپ سیرت کو پڑھو تو آپ کو ملے گا کہ آپ نے کب کیا کیا، آپ کے ساتھ کیا کیا گیا، آپ نے اس کے جواب میں کیا کیا. آپ پڑھو سیرت کی کتاب، اور جو پڑھو اس پر عمل کرو، وہ بات لوگوں کو بتاؤ، جس مجلس میں بیٹھے اس کا تذکرہ کرو. آپ دیکھو تبدیلی آئے گی، اور بڑی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں سنت پڑھ لیں.